بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 33واں خط تصوف قرآن کی روشنی میں۔ اس سے پہلے دو خطوں میں سلیم میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ تصوف کی ابتدائی تاریخ کیا ہے۔ نزول قرآن کے وقت دنیا کے مختلف گوشوں میں اس کی کیا حالت تھی، اسلام نے اس کے خلاف کس طرح صدائے احتجاج بلند کی، لیکن اس کے بعد یہ کس طرح مسلمانوں کے معاشرہ میں داخل ہو کر عین دین بلکہ مغز دین بن گیا، نیز یہ کہ ہمارے جلیل القدر صوفیہ اکرام کے معتقدات کی کیا ہیں، اور جو ملفوظات ان کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں ان کی روح سے ان کے علم کے متعلق کیا اندازہ ہوتا ہے۔ اب تمہارے آخری سوال کا جواب سامنے آتا ہے کہ جن اجزاء سے تصوف مرکب ہے، قرآن کی روشنی میں ان کا تجزیہ کر کے دیکھا جائے کہ اس کی روح سے ان کی حقیقت کیا ہے۔ یہ مرحلہ ذرا دشوار گزار اور غور طلب ہے، اس لیے اس خط کو زیادہ توجہ سے پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اصل سوال تک پہنچنے سے پہلے تمہیداً ایک بات کا سمجھ لینا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی اور علم حاصل کرنے کا طریقہ بتایا۔ یہ طریقہ کیا ہے؟ مسائل زیر نظر پر غور و خوض کرنا، دوسروں کے افکار و خیالات کا مطالعہ کرنا، کتابوں کے ذریعے یا زبانی، فطرت کا مشاہدہ، تجربات کے ذریعے حقائق تک پہنچنا۔ اس میں اقوام سابقہ کے تجربات بھی شامل ہیں جسے تاریخ کہا جاتا ہے۔ یہی وہ ذرائع ہیں جن کی روح سے فراہم شدہ معلومات پر انسان عقل و فکر سے غور و تدبر کرے تو اسے علم حاصل ہوتا ہے یا اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ طریقہ علم ہر انسان کے لیے کھلا ہے۔ اس میں جس قدر کوئی محنت کرے گا اتنا ہی اس کا علم زیادہ ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن علم کا ایک اور ذریعہ بھی ہے جو ان تمام ذرائع سے یکسر الگ اور منفرد ہے۔ وہ یہ کہ خدا کسی انسان کو براہ راست حقائق کا علم عطا کر دے۔ اسے قرآن کی اصطلاح میں وحی کہا جاتا ہے، اور یہ حضرات انبیاء اکرام سے مخصوص و مختص ہے، یعنی خدا کی طرف سے اس طرح علم عطا ہونے کو وحی کہا جاتا ہے، اور جسے یہ علم عطا ہو اسے نبی کہتے ہیں۔ بلا ذریعہ اور بلا واسطہ علم حاصل ہونے کی یہ استثناء صرف نبی کے لیے ہے، غیر از نبی اس میں قطعاً شریک نہیں ہو سکتا۔ جس انسان نبی کو خدا کی طرف سے یہ علم ملتا ہے اس میں اس کے کسب و ہنر کو کوئی دخل نہیں، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ دیگر علوم کی طرح اس علم کو بھی محنت اور ریاضت سے حاصل کر لے یا اس میں اضافہ کر سکے۔ محنت اور ریاضت سے حاصل کرنا تو ایک طرف، اسے وحی ملنے سے پہلے اس کا علم و احساس بھی نہیں ہوتا کہ اسے وحی ملنے والی ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق قرآن میں ہے کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اس طرح ہم نے تیری تھا کہ کتاب کسے کہتے ہیں۔
ہی نہیں کر سکتا تھا کہ تیری طرف کتاب آئے گی، یہ صرف تیرے پروردگار کی رحمت ہے کہ تجھے وحی عطا ہوئی ہے۔ وحی کا یہ سلسلہ حضرات انبیاء کرام کے ساتھ چلا آ رہا تھا تاکہ قرآن میں پیغام خداوندی کی تکمیل ہو گئی۔ اس نے وحی کے ذریعے جو ہدایت انسانوں تک پہنچانی تھی وہ مکمل ہو گئی، اس میں نہ تغیر و تبدل کی ضرورت باقی رہی اور نہ حق و اضافہ کی۔ وتمت کالمات و رب کا صدقم و عدلن، تیرے رب کی باتیں صدق اور عدل کے ساتھ اتمام تک پہنچ گئیں۔ اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، وہ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ سلسلہ ہدایت تک پہنچ گیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے لے لیا۔ یقیناً ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اس کے بعد خدا نے اعلان کر دیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ کی ذات پر سلسلہ نبوت ختم ہو گیا۔ سلسلہ نبوت کے ختم ہو جانے کے معنی یہ ہے کہ جو خاص ذریعہ علم تھا جس میں کسی انسان کو خدا کی طرف سے عام ذرائع علم کے بغیر براہ راست علم حاصل ہوتا تھا، اس کا دروازہ بند ہو گیا۔ ان تصریحات سے یہ ظاہر ہے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی شخص اس کا دعویٰ کرے کہ اسے خدا کی طرف سے براہ راست علم عطا ہوتا ہے تو وہ شخص نبوت کے بند دروازے کھولنے کا مدعی ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے، جس میں کسی التباس یا ابہام کی کوئی گنجائش نہیں۔ قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ اس کے بعد کسی انسان کو خدا کی طرف سے براہ راست علم مل سکے گا۔ اس میں نبی اکرم کے بعد کسی شخص کی طرف وحی یا الہام کیے جانے کے امکان کا کوئی ذکر نہیں۔ لیکن تصوف کی ساری عمارت اس بنیاد پر اٹھتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی انسانوں کو خدا کی طرف سے براہ راست علم حاصل ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے۔ اس علم کو وحی کی بجائے الہام یا کشف کہا جاتا ہے۔ جسے یہ علم ملتا ہے اسے نبی کے بجائے ولی یا صوفی کہتے ہیں۔ اس مختصر سی تشریح سے تم نے سمجھ لیا، دیکھ لیا ہوگا کہ سلیم تصوف کا دعویٰ باللفاظ دیگر نبوت کا دعویٰ ہے۔ اس کا نام وحی کے بجائے الہام یا کشف اور اس کے مدعی کا نام نبی کے بجائے ولی رکھ لینے سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے یہ دعاوی تمہاری نظروں سے گزر چکے ہیں کہ جس مقام سے نبی لیتے تھے اسی مقام سے انسان کامل غوث کتب لیتے ہیں۔ اگرچہ اولیاء انبیاء کے تابع ہوتے ہیں لیکن صاحب وحی دونوں ہوتے ہیں۔ ایک طور پر مادہ کشف و الہام اور مادہ وحی رسول ایک ہے۔ صاحب کشف اللہ تعالیٰ سے لینے کے طریقے سے واقف ہونے کی وجہ سے خاتم النبیین کے موافق ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ سے عین رسول اللہ کا لینا ہے۔ خدا تعالیٰ ایسے خلیفہ کو وہی احکام شرعیہ اور علوم دیتا ہے جو خاص کر انبیاء کو دیے گئے تھے۔ فصول الحکم۔ میں نہیں سمجھتا کہ ان تصریحات کے بعد اس ضمن میں کچھ کہنے کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے کہ دعویٰ الہام اور دعویٰ نبوت اصل کے اعتبار سے ایک ہی ہے۔ یہی وہ دروازہ ہے جس سے مرزا غلام احمد قادیانی نبوت کی کرسی پر بیٹھنے کے لیے داخل ہوئے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وحی اور الہام میں فرق یہ ہے کہ وحی کے ذریعے حاصل شدہ علم یقینی ہوتا ہے،
اور الہام کی روح سے حاصل شدہ علم میں شک کی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن یہ محض اعتراض سے بچنے کے لیے ایک آڑ وضع کر لی گئی ہے۔ اس میں وزن کچھ نہیں۔ اگر الہام خدا کی طرف سے عطا شدہ علم ہے تو اس میں شک و شبہ کا کیا سوال، اور اگر اس میں شک و شبہ کی گنجائش ہے تو وہ علم خدا کی طرف سے عطا شدہ ہو نہیں سکتا۔ بعض کہہ دیتے ہیں کہ اس علم میں تو شک و شبہ نہیں ہوتا، لیکن صاحب الہام کو اس کا مفہوم سمجھنے میں غلطی لگ جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ چیز صاحب الہام کی ناپختگی کی دلیل ہے۔ جب وہ پختگی کے مقام پر پہنچ جائے، جسے ابن عربی نے انسان کامل یا غوث اور کتب سے تعبیر کیا ہے، تو وہ اپنے الہام کے سمجھنے میں بھی غلطی نہیں کرے گا۔ جب صورت یہ ہے کہ خدا اسے وہی احکام شرعیہ اور علوم دیتا ہے جو خاص کر انبیاء کو دیے گئے تھے، تو اس قسم کا صاحب الہام یقیناً پختگی کے مقام تک پہنچا ہوا ہوگا، ورنہ ایسے شخص کو اس قسم کا علم رکھنے سے کیا حاصل جو اسے صحیح طور پر سمجھ ہی نہ سکے۔ اب تم پوچھو گے کہ ہمارے ہاں کشف و الہام کا تصور آ کہاں سے گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں سے تصوف کا تصور آیا وہیں سے کشف و الہام کا تصور آ گیا۔ قرآن میں نہ وہ ہے نہ یہ۔ قرآن میں کشف کا لفظ ان معانی میں کہیں نہیں آیا، باقی رہا الہام تو لام ہے میم کے مادہ سے ایک جگہ لفظ الہمہا آیا ہے، سورہ الشمس میں ہے۔ 91/7-8۔ لہم کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کے اندر کسی چیز کو رکھ دینا۔ آیت کے معنی یہ ہیں کہ نفس انسانی اور وہ مؤثرات جو اسے سنوارتے اور اس کی تکمیل کرتے ہیں اس حقیقت پر شاہد ہیں کہ اس کے اندر اس کا فجور اور اس کا تقوی رکھ دیے گئے ہیں، اس کے اندر بگڑنے اور بننے کی صلاحیت رکھ دی گئی ہے۔ سارے قرآن میں یہی ایک مقام ہے جہاں الہامہ کا لفظ آیا ہے۔ اسے اس الہام سے کیا تعلق جس پر تصوف کی عمارت استوار ہوتی ہے؟ یاد رکھو سلیم، ختم نبوت کے بعد علم انسانی کا ذریعہ عقل و فکر ہے، باقی رہا خدا کی طرف سے براہ راست انکشاف حقیقت، سو وہ قرآن کے اندر محفوظ ہے، اور قرآن غور و تدبر سے سمجھ میں آتا ہے۔ باللفاظ دیگر ختم نبوت کے بعد علم کے ذرائع ہیں قرآن کریم اور فہم و تدبر۔ میں نے اوپر کہا ہے کہ کسی شخص کا یہ دعویٰ کہ اسے خدا کی طرف سے براہ راست حقائق کا علم ہوتا ہے دعوی نبوت ہے، لیکن ایک نہج سے دیکھیے تو اس قسم کا مدعی اپنے آپ کو انبیاء سے بھی اونچا لے جاتا ہے۔ انبیاء کی یہ کیفیت ہے کہ جب اللہ انہیں کسی حقیقت کا علم دے دیتا ہے تو وہ اس علم کو پا لیتے ہیں، جب وہ وحی نازل نہیں کرتا تو یہ بے بس ہوتے ہیں۔ وحی کا لے آنا یعنی خدا سے براہ راست علم حاصل کر لینا ان کے اپنے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس تصوف کا دعویٰ یہ ہے کہ ایک شخص اپنے کسب و ہنر سے یہ اپنے اندر یہ قوت پیدا کر لیتا ہے کہ وہ خدا سے براہ راست علم حاصل کر لے۔ اب ظاہر ہے کہ جو شخص اپنی محنت سے اپنے اندر اتنی قوت پیدا کر لیتا ہے کہ وہ مستور حقائق کو بے نقاب دیکھ لے، وہ شخص سے معاذ اللہ یقیناً بلند درجے پر ہوتا ہے، جو اس انتظار میں رہے کہ خدا اس کی طرف وہی بھیجے تو اسے حقیقت کا علم ہو۔ تم نے دیکھا سلیم، تصوف کا دعویٰ بات کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ اب آگے بڑھو۔ تصوف کا دوسرا دعویٰ، یا یوں سمجھو کہ پہلے دعویٰ کا فطری نتیجہ یہ ہے کہ اس سے غیب کی باتوں کا علم حاصل ہو جاتا ہے۔ غیب کے علم کے متعلق قرآن کریم میں بزبان نبی اکرم صلی اللہ
ان سے کہہ دے کہ غیب کا علم صرف خدا کے لیے ہے۔ دوسری جگہ ہے قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون۔ 27/63۔ ان سے کہہ دو کہ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں خدا کے سوا کوئی نہیں جو غیب کا علم رکھتا ہو، اور تو اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ یہ کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں۔ قرآن کی ان تصریحات سے واضح ہے سلیم کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہو سکتا، البتہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو وحی کے ذریعے بعض امور غیب کا علم دے دیتا تھا۔ سورہ الجن میں ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، خدا عالم الغیب ہے، وہ ایسا کبھی نہیں ہونے دیتا کہ کوئی شخص اس کے علم غیب پر قدرت یا بہتر بٹا 26-27۔ ہاں جسے وہ رسول بنانا پسند کرے تو اس کی طرف علوم غیب کی وحی کر دیتا ہے۔ بٹا 43۔ یہ غیب کی باتیں ہیں جو تیری طرف وحی کی گئی ہیں، نیز 12/102، 11/49۔ ان تصریحات سے ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص غیب جاننے کا دعویٰ کرتا ہے، پیشن گوئیاں بھی اسی میں داخل ہیں، تو یا تو وہ دعوی نبوت کرتا ہے کیونکہ قرآن کی روح سے غیب کا علم اللہ کی طرف سے صرف حضرات انبیاء کرام کو دیا جاتا تھا، اور یا جھوٹ بولتا ہے کیونکہ انبیاء کے علاوہ کسی اور کو غیب کا علم دیا نہیں جاتا۔ اگر وہ دعوی نبوت کرتا ہے تب بھی وہ جھوٹا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد باب نبوت بند ہو چکا ہے۔ اب اور آگے بڑھو۔ تصوف کا دعویٰ یہ ہے کہ صاحب کمال صوفی خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، وہ ہر شب اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، وہ وہاں سے اپنے فیصلوں پر صاد کرا کر لاتا ہے،
اتنا ہی نہیں، وہ خدا سے جھگڑتا ہے اور اپنی بات منوا کر رہتا ہے۔ قرآن کی روح سے یہ تمام دعاوی باطل ہے۔ جہاں تک خدا کو دیکھنے کا تعلق ہے، قرآن کا ارشاد ہے، نگاہیں اسے نہیں پا سکتی، اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ وہ نگاہوں کا احاطہ کرتا ہے، وہ بڑا باریک بھی باخبر ہے۔ اور تو اور اگر کسی نبی کے دل میں بھی اس کی آرزو پیدا ہوئی کہ وہ خدا کو دیکھ سکے تو اسے بھی کہہ دیا کہ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بھی قرآن میں کہیں نہیں کہ حضور نے خدا کو دیکھا تھا۔ قوم بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے اس قسم کا مطالبہ کیا تھا جب کہا تھا کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، 2:55، ہم تیری بات نہیں مانیں گے جب تک خدا کو کھلے بندوں نہیں دیکھ لیں گے۔ اس تقاضے کے جواب میں جو کچھ ہوا قرآن اس پر شاہد ہے۔ ان حالات میں کسی کا یہ کہنا کہ وہ ذات خداوندی کو اپنے سامنے بے نقاب دیکھتا ہے قرآن کی تعلیم کے یکسر خلاف ہے۔ خدا کو اپنے سامنے بے نقاب دیکھنے کی روح سے تصوف کا مطالبہ ایمان کا نہیں، عرفان معرفت کا ہے۔ یعنی خدا کو ماننا نہیں بلکہ خدا کو پہچاننا۔ خدا کو پہچاننے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم کائنات اور قرآن کریم پر غور و تدبر سے خدا کی خلاقیت اور دیگر صفات کا علی وجہ البصیرت اندازہ کریں اور اس طرح خدا کو پہچانیں۔ اس فکری طریق سے خدا کے متعلق اندازہ کرنے میں بھی انسان غلطی کر سکتا ہے۔ اس لیے قرآن نے ایسے لوگوں کے متعلق کہا ہے کہ ما قدر اللہ حق کا قدر ہی، 6/92، انہوں نے خدا کے متعلق ویسا اندازہ نہیں لگایا جیسا اندازہ لگانے کا حق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنے متعلق جو کچھ بتانا تھا اسے وحی کے ذریعے قرآن کریم میں بتا دیا۔ اس میں بھی اس نے صرف اپنی صفات کے متعلق بتایا ہے، ذات خداوندی کی کنہ و حقیقت کے متعلق کچھ نہیں کہا، اس لیے کہ ذات خداوندی کی کنہ و حقیقت و ماہیت و کیفیت کا سمجھنا ذہن انسانی کے لیے ناممکن ہے۔ محدود ادراک لامحدود کی کنہ و حقیقت کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ قرآن نے ذات خداوندی پر ایمان کا مطالبہ کیا ہے، اس کے عرفان کا مطالبہ کہیں نہیں کیا۔ اور تو اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بھی قرآن میں کہیں نہیں آیا کہ حضور نے خدا کی معرفت حاصل کر لی تھی۔ اس کی ذات کا ادراک تو ایک طرف اسے کسی مثال سے بھی نہیں سمجھایا جا سکتا، اس لیے کہ لیسا کا مثلی ہی شیئن، 42/11۔ خود خدا کا ارشاد ہے، علاوہ بری اس نے اپنی جو صفات بیان کی ہے ان کے علاوہ اگر انسان اپنے ذہن سے اس کی کوئی اور صفت بیان کرنا چاہے تو قرآن اسے بھی صحیح قرار نہیں دیتا اور کہہ دیتا ہے کہ سبحانہ و تعالی عما یصفون، 2/101۔ اور دیگر مقامات لوگ جو کچھ اس کے متعلق کہتے ہیں وہ اس سے بلند اور پاک ہے۔ لہذا جس خدا کی یہ کیفیت ہو اس کے متعلق یہ دعویٰ کہ ہم ذات خداوندی کو دیکھتے اور پہچانتے ہیں قرآن کی تعلیم کے منافی ہے۔ انسان نہ تو خدا کی ذات کا مشاہدہ کر سکتا ہے نہ ان معنوں میں اس کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ تم نے کبھی اس پر بھی غور کیا سلیم کہ پیروں فقیروں کے گرد اس قدر ہجوم کیوں رہتا ہے؟ اس لیے کہ یہ لوگوں کی مرادیں پوری کرتے ہیں۔ یہ جس سے بگڑ جاتے ہیں اسے تباہ کر دیتے ہیں، جس سے خوش ہو جاتے ہیں اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ یہ لوگوں کو اولاد دیتے ہیں، شفاعت عطا کرتے ہیں، دولت بخشتے ہیں، منصب و مراتب دلاتے ہیں، مقدمات ان کے حق میں فیصل کراتے ہیں، ان کے دشمنوں کو تباہ و برباد کرتے ہیں، غرضے کی ان کی سب مرادیں پوری کرتے ہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ کوئی شخص کسی کو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ نفع اور نقصان کے لیے اللہ نے محکم اور اٹل قوانین اور اسباب مقرر کر رکھے ہیں۔ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو نفع یا نقصان ان اسباب کے ذریعے ہی پہنچا سکتا ہے۔ ان سے الگ ہٹ کر کسی کو نفع یا نقصان پہنچانا
کس کے اختیار میں نہیں۔ اور تو اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوا دیا گیا کہ بہتر بٹا 21، ان سے کہہ دو کہ میں تمہارے لیے کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، دوسروں کے لیے تو ایک طرف، خود اپنی ذات کے لیے بھی نہیں۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، ان سے کہہ دو کہ میں اپنے آپ کے لیے بھی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، یہ سب اللہ کے قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون۔ 7/188۔ میں اگر غیب جانتا تو اپنے لیے دنیا بھر کے مفاد جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف چھو بھی نہ سکتی، لیکن مجھے اس پر کوئی اختیار نہیں، یہ سب کچھ خدا کے قوانین کے مطابق ہوتا ہے جن میں کوئی شخص تغیر و تبدل نہیں کر سکتا، نہ ہی ان کے نتائج کو روک سکتا ہے۔ میں نے تمہیں بتایا تھا سلیم کہ علماء عمرانیات کی تحقیق کی روح سے انسان پر پہلا دور یہ آیا تھا کہ جب وہ کسی بڑی قوت سے ڈرتا تو اس کے سامنے گڑ گڑانے لگ جاتا، ہاتھ جوڑتا، پاؤں پڑتا، منت و خوشامد کرتا اور اس طرح اسے راضی کرنے کی کوشش کرتا۔ اسے عہد پرستش، ایج آف ورشپ کہتے ہیں۔ یاد رکھو سلیم، یہ گفتگو اس انسان کے متعلق ہو رہی ہے جس تک وحی کی روشنی نہیں پہنچی تھی، یا پہنچی تھی تو اس نے اسے گم کر دیا تھا۔ اس کے بعد اس میں کچھ سیانے پیدا ہو گئے جنہوں نے ان سے کہا کہ ان بڑی قوتوں سے ڈرنے اور خوف کھانے کی ضرورت نہیں، ہم تمہیں ایسے طریقے بتاتے ہیں جن سے یہ قوتیں مجبور ہو کر تمہاری مرضی کے مطابق کام کرنے لگ جائیں۔ اس کے لیے انہوں نے جنتر منتر، گنڈے تعویذ، ٹونے ٹوٹکے، چلے، مراقبے وغیرہ ایجاد کیے۔ اسے عہد سحر، ایج آف میجک کہتے ہیں۔ تصوف اس عہد سحر کی یادگار ہے۔ اس میں سمجھا یہ جاتا ہے کہ ولی اللہ میں ایسی قوت ہوتی ہے کہ وہ خدا کے قانون کے خلاف جو کچھ چاہے کر دے۔ یہی عقیدہ لوگوں کو ان کے گرد جمع کرتا اور ان سے سجدے کراتا ہے۔ پیروں فقیروں کی اس قوت اور اختیار کے متعلق اتنا ہی نہیں سمجھا جاتا کہ وہ ان کی زندگی تک محدود ہے، ان کے مرنے کے بعد ان کے اختیارات کی وسعتیں اور بھی بڑھ جاتی ہیں اور ان کی قبریں مرجع یا نام بن جاتی ہیں۔ ان کے متعلق عقیدہ یہ قائم ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے تمام حالات سے باخبر ہیں، ہماری سب باتیں سنتے ہیں اور دلوں کے حالات تک سے واقف ہیں، ہماری فریاد سنتے ہیں اور مدد بھی کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو تو وہ
38/27۔ جو لوگ اس طرح کفر کرتے ہیں جہنم کی آگ کی وجہ سے ان کی تباہی ہے۔ تم نے غور کیا سلیم؟ قرآن نے کیا بات کہی؟ اس کا کہنا یہ ہے کہ جو لوگ اس مادی دنیا کو باطل سمجھتے ہیں وہ مومن نہیں کافر ہیں، اور تصوف کی بنیاد ہی اس تصور پر ہے کہ دنیا باطل ہے۔ اس سے دور بھاگنا اور روح کو اس کی علائشوں سے پاک و صاف کرنا مقصود زندگی ہے۔ تزکیہ نفس کے معنی انسانی ذات کو مادی علائشوں سے پاک اور صاف کرنا نہیں، اس کے معنی انسانی ذات کی نشو و نما، گروتھ اور ڈیولپمنٹ ہیں۔ قرآن کی روح سے انسانی زندگی کا مقصود و منتہا انسانی ذات کی نشو و نما ہے۔ یہ نشو و نما مال و دولت سے نفرت کر کے فقر و فاقہ کی زندگی بسر کرنے سے نہیں ہو سکتی۔ قرآن کی روح سے اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان انتہائی محنت سے مال و دولت کمائے اور پھر اسے دوسرے انسانوں کی پرورش کے لیے عام کر دے۔ سورہ واللیل میں ہے کہ جہنم کے عذاب سے محفوظ وہ رہے گا الذي يؤتي ماله يتزكى 92/18، جو اپنے مال کو بلکہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس میں سے اپنی ضروریات کے مطابق رکھ کر باقی سب کچھ دوسروں کی پرورش کے لیے دے دے، تاکہ اس سے اس کی ذات کی نشو و نما تزکیہ ہو جائے۔ تم نے دیکھا سلیم، قرآن کی روح سے تزکیہ نفس کا طریقہ کیا ہے؟ کما کر دوسروں کی پرورش کے لیے عام کرنا، نہ یہ کہ دوسروں کی کمائی پر زندگی بسر کرنا۔ جو شخص اپنے آپ کو فقیر صوفی کہتا ہے وہ خواہ 24 گھنٹے میں ایک بار جو کی روٹی ہی کیوں نہ کھائے، وہ ہوتی تو دوسروں کی کمائی کی ہے۔ یہ چیز دنیا سے نفرت کرنے کا لازمی نتیجہ ہے کہ انسان مال و دولت نہ کمائے۔ بہرحال یہ ہے تزکیہ نفس کا وہ مفہوم اور وہ طریقہ جو قرآن بتاتا ہے، اور وہ ہے وہ مفہوم، وہ طریقہ جو تصوف کے ہاں سے ملتا ہے۔ فرق ان دونوں کا تمہارے سامنے ہے۔ سب سے بڑی چیز یہ کہ تصوف رہبانیت کی زندگی سکھاتا ہے، یعنی انفرادی زندگی۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ تصور حیات عیسائی راہبوں کا وضع کردہ ہے، خدا کا متعین فرمودہ نہیں۔ 52/27۔ خدا نے جماعت مومنین کو امت بنایا ہے، 3/109۔ انہیں اجتماعی زندگی کے طور طریقے سکھائے ہیں، ان سے تاکید کی ہے کہ داخل ہونا چاہتے ہو تو انفرادی زندگی مت بسر کرو، میرے بندوں کے ساتھ شامل ہو کر اجتماعی زندگی بسر کرو، اس سے تم جنت میں جانے کے قابل ہو سکو گے، اس دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی۔ لہذا تزکیہ نفس انفرادی زندگی سے نہیں ہوتا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ دنیا میں ایسا معاشرہ قائم کیا جائے جو قوانین خداوندی کو عملاً نافذ کرے، اور اس طرح تمام افراد کی نشو و نما ہوتی جائے۔ اب سلیم، تم تصوف کے اس گوشے کی طرف آؤ جو اس کی اصل و بنیاد ہے۔ اس گوشے کو سمجھنے کے لیے اس کہانی کو یاد کرو جو میں نے پچھلی گرمیوں میں تمہیں سنائی تھی، اور جو دبستان تصوف میں داخل ہونے والے طالب علم کو پہلے دن یاد کرائی جاتی ہے۔ کہانی یہ ہے کہ ایک بزرگ تھے، صاحب کمال، اور ایک تھا ان کا مرید۔ یہ دونوں دریا کے اس پار رہتے تھے، ان کی خانقاہ دریا کے اس پار تھی۔ یہ ہر روز صبح اٹھتے اور خانقاہ کا رخ کر لیتے، آگے آگے پیر، پیچھے پیچھے ان کا مرید۔ جہاں سے انہوں نے دریا پار کرنا ہوتا تھا وہاں نہ پل تھا نہ کشتی، لیکن پیر صاحب لبے دریا آتے اور رواں دواں دریا پر چلتے چلے جاتے جیسے سڑک پر چل رہے ہیں۔ ان کے پیچھے ان کا مرید بھی دریا پر گامزن ہو جاتا، اس لیے کہ انہوں نے اسے بتا رکھا تھا کہ جب دریا آئے تو تم میرا نام لے کر پانی پر قدم رکھ دینا، اور جب تک اس پار نہ پہنچ جاؤ میرا نام لیتے جانا۔ برسوں اس طرح گزر گئے، صبح دریا کو ادھر سے ادھر اور شام کو ادھر سے ادھر پار کر لیتے، آگے آگے پیر، پیچھے پیچھے پیر کا نام جپتے ہوئے مرید۔ ایک دن عین دریا کے بیچ پہنچ کر
پیر صاحب نے دیکھا کہ ان کا مرید ان کے پیچھے پانی میں غوطے کھا رہا ہے اور چلا رہا ہے کہ یا حضرت بچائیو۔ انہوں نے اسے سر کے بالوں سے پکڑا اور دریا کے پار لے گئے۔ وہاں جا کر پوچھا آج کیا ہوا جو تم ڈوبنے لگے تھے؟ اس نے دست بستہ کہا حضور جان کی امان پاؤں تو عرض کروں، میں ہر روز دیکھتا تھا کہ آپ بھی میرے آگے آگے منہ میں کچھ کہتے رہتے ہیں۔ آج میں نے ذرا آگے بڑھ کر سنا تو آپ کہہ رہے تھے یا اللہ یا اللہ۔ میں نے سوچا کہ جب آپ اللہ کا نام لے کر پار اترتے ہیں تو میں آپ کا نام کیوں لوں، میں بھی اللہ کا نام کیوں نہ لوں۔ چنانچہ میں نے آپ کے نام کی جگہ یا اللہ کہا، گڑام سے پانی کے اندر پہنچ گیا۔ پیر صاحب مسکرائے اور کہا کہ تو نے کبھی اللہ میاں کو دیکھا ہے؟ اس سے کچھ جان پہچان ہے؟ اس نے کہا نہیں یا حضرت میں نے اسے نہیں دیکھا، میری اس سے جان پہچان نہیں۔ پیر صاحب نے کہا کہ بھائی جس سے جان پہچان نہ ہو وہ تمہارے بلاوے پر تمہاری مدد کو کس طرح آ سکتا ہے؟ میری اس سے جان پہچان ہے، میں اسے بلاتا ہوں۔ تمہاری مجھ سے جان پہچان ہے تو مجھے پکارو۔ کرتا تو سب کچھ وہی ہے، لیکن اس تک مرشد کے وسیلے سے پہنچا جاتا ہے۔ تم دوپہر کے وقت سورج کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھو، کبھی سورج کو نہیں دیکھ سکو گے، آنکھیں چدھا جائیں گی، لیکن پانی کا پیالہ لے کر اس میں سورج کو دیکھو، وہ پورے کا پورا نظر آ جائے گا۔ تمہاری آنکھیں اللہ کے جلال کو بے نقاب برداشت نہیں کر سکتی، تم اسے مرشد کے آئینے میں سے ہی دیکھ سکتے ہو، براہ راست کوئی خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ خود خدا نے حکم دیا ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اس کی طرف جانے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، تم بغیر وسیلے کے اس تک کیسے پہنچ سکتے ہو؟ سنا تم نے سلیم اس کہانی کو جو، اور پھر سورج اور پانی کے پیالے کی مثال کو؟ حقیقت یہ ہے کہ تصوف کا سارا دارومدار اسی قسم کی تمثیلات پر ہے۔ ان کی ساری تعلیم تمثیلات کے رنگ میں دی جاتی ہے، ایک مثال بیان کرتے ہیں اور پھر جھٹ سے اپنی تعلیم کا ایک ٹکڑا اس سے چشمہ کر کے مرید سادہ لوح کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ ان کی مثال یا تشبیہ ایسی برجستہ ہوتی ہے کہ وہ دماغ میں چپک جاتی ہے اور انسان سمجھنے لگتا ہے کہ انہوں نے بہت بڑی حقیقت بیان کر دی۔ مثلا انہوں نے بتانا یہ ہے کہ جب تک تجلیات خداوندی قلب مرشد کے اندر سے نہ گزریں شعلہ عشق بیدار نہیں ہو سکتا۔ وہ اس طرح بیان کریں گے کہ سورج کے سامنے روئی کا ڈھیر دن بھر پڑا رہنے دو، وہ یوں ہی ذرا سا گرم تو ہو جائے گا، اس میں آگ نہیں لگے گی، لیکن سورج کی انہی کرنوں کو آتشیں شیشے میں گزارو، 2 منٹ میں روئی میں آگ لگ جائے گی۔ کسی سے کہو کہ آتشیں شیشے کے بغیر ساری عمر میں روئی میں آگ لگا کر دکھائے، یہ ہے سلیمن کا طریقہ تعلیم۔ یہ طریقہ محض شاعری ہے، حقیقت نگاری نہیں، یہ لطائف ہیں، حقائق نہیں۔ تصوف کا سارا دار و مدار شاعری پر ہے، خواہ وہ نثر میں ہو یا نظم میں، اور قرآن شاعری کو آسمانی انقلاب کے دائی کے شایان شان قرار نہیں دیتا، لیکن ان کے طریقہ تعلیم میں سب سے خطرناک مقام وہ ہوتا ہے جہاں وہ اس قسم کی شاعری کی تائید میں قرآن کی آیات پیش کر دیتے ہیں، جیسے مندرجہ بالا مثال میں وسیلہ کے متعلق آیت پیش کی گئی ہے۔ تم مثالوں کو چھوڑو، اس آیت کو لو۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پانچ بٹا 35 اس کا صاف اور سیدھے الفاظ میں ترجمہ ہے، اے ایمان والو، قوانین خداوندی کی نگہداشت تقوی اختیار کرو اور اس کا وسیلہ طلب کرو اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس سے یہ حضرات خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی قرآنی سند لاتے ہیں، لیکن سلیم تم یہ سن کر حیران ہوگے کہ ہم جن معنوں میں اردو میں وسیلہ کا لفظ بولتے ہیں، عربی زبان میں اس کے معنی
اس سے مختلف ہیں۔ عربی زبان میں اس لفظ کے بنیادی معنی ہیں قدر و منزلت، عزت و تکریم، مدارج و مراتب، قرب۔ اللہ تعالیٰ نے جماعت مومنین سے کہا ہے کہ تم قوانین خداوندی کی نگہداشت کرو اور اس طرح اس کے ہاں عزت و مرتبت کی طلب کرو، اس کے لیے اس کے راستے میں جہاد کرو۔ یہ ہے وہ طریق جس سے تم اللہ کے نزدیک واجب التکریم ہو جاؤ گے۔ گیا ہے، یعنی تم میں سے جو سب سے زیادہ تقوی شعار ہوگا وہ خدا کے نزدیک سب سے زیادہ واجب التکریم ہوگا۔ تم نے غور کیا سلیم کہ بات کیا تھی اور یہ حضرات اسے پیش کس طرح سے کرتے ہیں؟ قرآن دوسرے مقام پر کہتا ہے کہ یہ بڑے بڑے بزرگ جنہیں لوگ خدا تک پہنچنے کا وسیلہ سمجھتے ہیں، خود ان کی یہ حالت ہے اور کرو سلیم، کیا بینہ ہی یہی جواب ان حضرات کی طرف سے نہیں ملتا جو پیر کو خدا تک پہنچنے کا وسیلہ قرار دیتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ خدا کے متعلق یہ عقیدہ کہ اس تک انسان براہ راست نہیں پہنچ سکتا بلکہ کسی وساطت سے پہنچ سکتا ہے، ذہن انسانی کے اس دور کا پیدا کردہ ہے جس میں خدا کو بادشاہ جیسا سمجھا جاتا تھا،
جس طرح آپ کسی بادشاہ یا حاکم تک براہ راست نہیں پہنچ سکتے بلکہ ان لوگوں کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں جو اس کے مقرب ہوں، اسی طرح خدا کے متعلق بھی یہی سمجھا جاتا ہے کہ نہ اس تک براہ راست پہنچا جا سکتا ہے، نہ اس تک اپنی فریاد پہنچائی جا سکتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان ان لوگوں کا ذریعہ تلاش کرے جو مقربین بارگاہ خداوندی ہے۔ قرآن کی روح سے خدا کے متعلق ایسا عقیدہ اور تصور یکسر باطل ہے۔ اس کا ارشاد ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب تجھ سے میرے بندے میری بابت پوچھیں تو ان سے کہہ دو کہ میں ان سے قریب ہوں۔ اتنا قریب کہ جب بھی کوئی بلانے والا مجھے بلاتا ہے تو میں ان کے بلاوے کا جواب دیتا ہوں۔ 2/186۔ قرآن کے اس واضح اعلان سے ظاہر ہے کہ خدا ہر بندے کی پکار کو براہ راست سنتا ہے۔ اس لیے یہ عقیدہ کہ خدا تک اپنی بات پہنچانے کے لیے کسی وسیلہ یا ذریعہ کی ضرورت ہے، قرآن کے اس اعلان کی تکذیب ہے۔ وہ اتنا قریب ہے کہ اس کا ارشاد ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، 50/16۔ ہم انسان کی رگ جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جو ذات انسان کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہو اور اس کا اعلان ہو کہ ہم ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتے ہیں، اس کے متعلق یہ عقیدہ کہ اس تک آواز پہنچانے یا اس تک پہنچنے کے لیے کسی اور وسیلے کی ضرورت ہے، خدا کے ارشاد کے منافی ہے۔ اس مقام پر سلیم یہ خیال دل میں پیدا ہو سکتا ہے کہ جب خدا ہر ایک کی سنتا ہے تو پھر ہر ایک کی مانگ طلب پوری کیوں نہیں ہو جاتی؟ اس سوال کا مفصل جواب تو تمہیں میری کتاب منو یزداں کے عنوان مشیت تقدیر دعا میں ملے گا، جس کا ملخص میں اس سے پہلے ایک خط میں لکھ چکا ہوں، لیکن مختصر جواب قرآن نے اسی آیت کے باقی ماندہ حصہ میں دے دیا ہے۔ وہاں کہا گیا ہے کہ اگر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ میں ان کی مانگ پوری کر دوں تو اس کا طریق یہ ہے کہ دو بٹا 186 انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں، میرے قوانین کی اطاعت کریں، انہیں اپنی زندگی کا نصب العین بنائیں۔ اس سے ان کے سامنے وہ راستہ آ جائے گا جو انہیں ان کی منزل مقصود تک پہنچا دے گا۔ انہیں اس مقصد کے لیے کسی مرشد کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ یہ میرے قوانین کے مطابق زندگی بسر کریں، یعنی ایسا معاشرہ قائم کریں جو قوانین خداوندی کی بنیادوں پر استوار ہو۔ پھر ان کی ہر طلب جو لا محالہ قوانین خداوندی کے مطابق ہی ہوگی، اس معاشرہ کی وساطت سے پوری ہوتی جائے گی۔ یہ ہے سلیم وہ طریقہ جس سے ہر فرد اپنی آواز خدا تک پہنچا سکتا ہے اور خدا اس کی پکار کا جواب دیتا ہے۔ یہ سب کچھ اس معاشرے کے اندر ہوتا ہے جو قوانین خداوندی کے مطابق متشکل ہوتا ہے، نہ کہ خانقاہیت کی انفرادی زندگی سے، جس کے متعلق قرآن نے کہہ دیا ہے کہ وہ انسانوں کا خود ساختہ مسلک ہے، خدا کا مقرر فرمودہ نہیں۔ 57/27۔ اس مقام پر سلیم اتنا بتا دینا بھی ضروری ہے کہ جسے قرب خداوندی کہتے ہیں اس سے مراد کیا ہے، اور مقربین بارگاہ خداوندی سے کون لوگ مراد ہیں۔ جب خدا کا تصور بادشاہ کا سا قائم کر لیا جائے تو اس مقربین سے مفہوم ایسے لوگ ہوں گے جو خدا کے قریب ہوں، خود خدا کے رازداں ہوں، خدا ان سے صلاح مشورہ کرتا ہو، وہ خدا سے لوگوں کی سفارش کرتے ہوں۔ لیکن خدا کے اس تصور کی روح سے جسے قرآن پیش کرتا ہے یہ تمام نظریات باطل قرار پاتے ہیں۔
اس تصور کی روح سے قرب خداوندی کا مفہوم کچھ اور ہے، اسے غور سے سنو۔ جو انسان قوانین خداوندی کا اتباع کرتا ہے اس کی ذات کی نشو و نما ہوتی جاتی ہے۔ ذات کی نشو و نما کے متعلق میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس سے انسان کے اندر حدود بشریت کے مطابق خدائی صفات کی نمود ہوتی جاتی ہے۔ اس کو قرب خداوندی کہتے ہیں، یعنی جس انسان میں جس قدر صفات خداوندی کی نمود ہوگی وہ اسی قدر خدا کا مقرب ہوگا۔ اس سے صرف اس کی ذات کو فائدہ پہنچتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ وہ خدا کا مقرب بن کر کاروبار خداوندی میں دخیل ہو جاتا ہے اور خدا اور بندوں کے درمیان واسطہ بن جاتا ہے۔ کوئی مقرب نہ خدا کا مشیر ہوتا ہے اور نہ ہی خدا تک بندوں کی سفارشیں پہنچاتا ہے۔ خدا اس سے بہت بلند ہے کہ اس کے ایسے مقرب ہوں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اولیاء اللہ، یعنی جنہیں تصوف کی اصطلاح میں اولیاء کہا جاتا ہے، خدا سے محبت کرتے ہیں۔ ان کی محبت عشق کے درجے تک پہنچی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو عشق خداوندی کی آگ میں اس شدت سے جلاتے ہیں کہ وہ خود آگ بن جاتے ہیں۔ جس طرح لوہا آگ میں تپانے سے آگ بن جاتا ہے۔ یہ سب شاعری ہے سلیم، اسی تمثیلی انداز بیان کا نتیجہ جس پر تصوف کی بنیاد۔ خدا نے کہیں نہیں کہا کہ انسان کا مقصد زندگی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو عشق خداوندی کی آگ میں جلا کر خود آگ بن جائے۔ اس سلسلہ میں اہل تصوف کی طرف سے قرآن کی ایک آیت بھی پیش کی جاتی ہے، یعنی چھ بٹا 165۔ اس کا عام الفاظ میں ترجمہ یہ ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو خدا کے علاوہ اور قوتوں کو اس کا ہمسر قرار دیتے ہیں اور ان قوتوں سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کی جاتی ہے، حالانکہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بہت بڑھ کر ہیں۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی تین بٹا 30-31۔ اس کا ترجمہ عام الفاظ میں یہ ہے، ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے قصوروں کو معاف کر دے گا، اور اللہ حفاظت کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ان سے کہہ دو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر یہ لوگ اس سے پھر جائیں تو اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ قبل اس کے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ عربی زبان میں لفظ محبت کے معنی کیا ہے، تم یہ بات نہایت آسانی سے سمجھ لو گے کہ خدا کی ذات انسانی حیطہ ادراک سے بالا تر ہے۔ اس لیے جس قسم کی محبت انسانی محبوب سے کی جاتی ہے، خواہ وہ اولاد سے محبت ہی کیوں نہ ہو، اس قسم کی محبت خدا سے کی ہی نہیں جا سکتی۔ تم کسی اندیکھی چیز سے محبت کر نہیں سکتے۔ یہی وہ نفسیاتی دشواری تھی جس کی وجہ سے محسوسات کے خوگر انسان کو
خدا کو انسانی شکل اوتاروں کے روپ میں ڈھالنا پڑا، اس کی مورتیاں بنانی پڑی، اور یہی وہ مشکل تھی جس کے پیش نظر خود ہمارے تصوف میں مجاز سے حقیقت کی طرف جانے کا راستہ اختیار کیا گیا، اور مضطرب و بے قرار عاشق کی جبین نیاز میں تڑپنے والے سجدوں کو کہنا پڑا، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں۔ محسوسات کا خوگر انسان کسی غیر مرئی و غیر محسوس حقیقت سے محبت نہیں کر سکتا۔ جو اس کے مدعی ہیں وہ بھی کسی نہ کسی مجازی پیکر کو حقیقت بنا لیتے ہیں یا حقیقت سمجھ کر اپنے آپ کو فریب دے لیتے ہیں۔ تصوف کی ساری شاعری اسی حسین و کیف آور فریب کا مرقع ہے۔ یہی فریب ہے جو رومی کی شاخ نبات کو معشوق ازلی اور حافظ کی شراب ناب کو بادہ الست کے پیرہن پہنا کر سامنے لاتا ہے۔ غالب نے جب کہا تھا کہ ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، بنتی نہیں ہے بادہ و ساگر کہے بغیر، تو یہ امر واقعہ کی ضد تھا۔ بات یہ نہیں کہ مشاہدہ حق کی گفتگو کو بادہ و ساگر کہے بغیر بن نہیں پڑتی، امر واقعہ یہ ہے کہ بادہ و ساگر کو مشاہدہ حق کی گفتگو کہے بغیر کام نہیں چلتا۔ بہرحال میں کہہ یہ رہا تھا کہ جس قسم کی محبت انسانوں میں ہوتی ہے، خدا کے ساتھ اس قسم کی محبت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ دیکھو کہ یہ آیات مندرجہ بالا میں خدا سے بندوں کی محبت اور خدا کی بندوں سے محبت کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ عربی زبان میں لفظ محبت کے معنی ہے کسی چیز پر ثابت قدمی سے جم جانا اور کسی کی حفاظت کرنا، اسے بلند کرنا، ظاہر کرنا، اس کی مضمر صلاحیتوں کی نشو و نما کرنا۔ لہذا قرآنی آیات میں خدا سے بندوں کی محبت کے معنی ہے قوانین خداوندی کی ثابت قدمی سے جم کر اطاعت کرنا۔ خود سورہ آل عمران کی آیت 3/31 میں اطیعوا اللہ والرسول کے الفاظ نے محبت کی یہ تشریح کر دی ہے۔ دوسری طرف خدا کے بندوں سے محبت کے معنی یہ ہیں کہ خدا ان کی حفاظت کرتا ہے، انہیں بلندیاں اور سرفرازیاں عطا کرتا ہے، ان کی مضمر صلاحیتوں کی نمود اور نشو و نما کرتا ہے۔ یہ چیزیں قوانین خداوندی کی اطاعت کا فطری نتیجہ ہیں۔ یہ ہے سلیم خدا کی محبت اور خدا سے محبت کا قرآنی مفہوم۔ اب ہم اس طوطے کی طرف آتے ہیں جس میں تصوف کے اتنے بڑے جن کی جان ہے، یعنی اولیاء اللہ کی کرامات۔ یہی وہ چیز ہے جس نے اس میں اتنی بڑی کشش پیدا کر رکھی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسانی ذہن تمام عقلی دلائل اور علمی براہین کو بالائے طاق رکھ کر ان حضرات کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ ذرا تصور میں لاؤ اس منظر کو کہ کسی مجمع میں قرآن کریم کے عظیم القدر حقائق و معارف بیان ہو رہے ہیں۔ بیان کرنے والا تاریخی شواہد، عصری انکشافات اور فلسفہ اور سائنس کی بلند ترین اسناد کی روشنی میں قرآنی دعاوی کی صداقت روز روشن کی طرح واضح کر رہا ہے کہ اتنے میں سڑک کے اس پار کوئی مست ملنگ ہو حق کا نعرہ لگاتا ہے اور آنکھیں لال کر کے بالوں کو نچوڑتا ہے تو اس میں سے دودھ کے قطرے ٹپکنے لگ جاتے ہیں۔ تم دیکھو گے یہ سارا مجمع قرآنی حقائق و معارف کو یکلم چھوڑ کر اس مست ملنگ کے گرد گرد جا کھڑا ہوگا، اس لیے کہ انسانی ذہن بائی ہم ادائے علم و تمدن ہنوز اپنے عہد طفولیت میں ہے۔ اسے بچوں کی طرح بسیط حقائق کے مقابلہ میں محیر العقول عجائبات زیادہ تیزی سے اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ قرآن انسانی ذہن کی اس خامی کو دور کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن تصوف اسے پھر اسی کی طرف کھینچ کر لے گیا۔ اسی میں تصوف کی کامیابی کا راز ہے، یعنی بزرگوں کی کرامات۔ یہی وہ وادی حیرت ہے جہاں پہنچ کر بڑوں کی عقلیں گم اور ذہن مفلوج ہو جاتے ہیں۔ اسی سے یہ مغز دین قرار پاتا ہے۔ آؤ دیکھو سلیم، قرآن اس باب میں کیا کہتا ہے۔ قرآن کریم کا بغور مطالعہ کرو گے تو دیکھو گے کہ مخالفین بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزات کا تقاضا کرتے تھے، اور اللہ تعالی ہر بار ان کے مطالبہ کو یہ کہہ کر رد کر دیتا تھا کہ ہم نے رسول کو کوئی حصی معجزہ نہیں دیا، اس کے معجزات صرف 2 ہیں، یہ کتاب جس کی مثل و نظیر کوئی پیش نہیں کر سکتی۔ 29/51۔
اور خود اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی زندگی جو سیرت و کردار کے بلند ترین مقام پر فائز ہے 10/16۔ ان کے علاوہ اگر تم معجزات دیکھنا چاہتے ہو تو قُلْ انظُرُوا ماذا فی السماوات والارض 10/101۔ ارض و سماوات پر غور کرو، قدم قدم پر معجزات دکھائی دیں گے 12/105۔ غور کرو سلیم، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو کوئی حصی معجزہ نہیں دیا جاتا، لیکن یہ حضرات جو حضور کے متبع ہونے کے مدعی ہیں ان سے قدم قدم پر کرامات ظہور میں آتی چلی جاتی ہیں۔ اگر اسلام کا ماحصل کرامات سے تھا تو سب سے پہلے ان کا ظہور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے ہونا چاہیے تھا، اور آپ کے بعد صحابہ کبار سے، لیکن اس سارے عہد میں کسی کی کوئی اس قسم کی کرامت دکھائی نہیں دیتی۔ لیکن جب ان صوفیاء کا زمانہ شروع ہوتا ہے تو ان کی ایک ایک سانس میں کرامات رقص کرتی نظر آتی ہے۔ نعت کا سر بگریباں کے اسے کیا کہیے۔ میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں کہ کرامات کو دین سے کوئی تعلق نہیں، یہ ایک فنی چیز ہے جسے جس کا جی چاہے حاصل کر لے۔ یہ قوت خیال کی کرشمہ سازیاں ہیں جنہیں ہر شخص خاص انداز کی مشق و ریاضت سے پیدا کر سکتا ہے۔ اس میں نہ کفر و اسلام کی کوئی خصوصیت ہے، نہ شرک و توحید کی کوئی تمیز۔ یہ کچھ سلیم میں جگ بیتی نہیں کہہ رہا، آپ بیتی کہہ رہا ہوں۔ اس داستان کی تفصیل طویل ہے، اگر کبھی میں نے اپنی زندگی کے تجارب کو قلم بند کیا تو یہ تفاصیل وہاں آ سکیں گی۔ اس وقت صرف اس قدر بتا دینا کافی ہوگا کہ جن دنوں میں سلوک کی منازل طے کر رہا تھا، ہمارے ہاں اکثر رات کی تنہائیوں میں ہندو سنیاسی بھی آیا کرتے تھے۔ ان سے اس قسم کے خار کے عادات کرامات سرزد ہوتی کہ میں ورطہ حیرت میں ڈوب جاتا۔ میرے دل میں اسی زمانے میں کھٹک پیدا ہوئی کہ یہ چیزیں دین کا ماحصل یا نتیجہ ہیں تو ان مشرکین سے ان کا ظہور کیسے ہو جاتا ہے۔ یہ کھٹک میرے دل میں پرورش پاتی رہی حتیٰ کہ میں تحقیق کے حق کے لیے سادھوؤں کی سمادھیوں میں پہنچا، خود ایک یوگی کو اپنے گھر پر رکھا اور اس کے زیر تربیت یوگ کے مراحل طے کیے، اور تم یہ سن کر حیران ہوگے کہ اس طریق سے بھی وہی کچھ ظہور میں آنے لگ گیا جس تک میں تصوف کے راستے پہنچا تھا۔ یوں میں نے سلیم اپنے ذاتی تجربہ سے اس حقیقت کو اپنے سامنے بے نقاب دیکھ لیا کہ ان کرامات کا دین سے کوئی تعلق نہیں، یہ ایک فن ہے جس کے حاصل کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ تصوف کی ریاضتیں بھی ہیں۔ مغرب میں اس فن کو بھی ایک قسم کی سائنس بنا دیا گیا ہے اور اس سے کئی قسم کے کام لیے جاتے ہیں جن میں عصبی بیماریوں کا علاج نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ اسے ہیپنوٹزم کہا جاتا ہے۔ دین کی کرامات اور ہوتی ہیں، اس سے انسانی دنیا میں وہ انقلاب عظیم برپا ہوتا ہے جس سے باطل کا ہر نظام الٹ کر اس کی جگہ ایسا نظام متشکل ہو جاتا ہے جو قوانین خداوندی قرآن کے غیر متبدل اصولوں پر قائم ہوتا ہے اور جن کا نصب العین دنیا سے ظلم و استبداد مٹا کر عدل و احسان کو عام کرنا ہوتا ہے۔ قرآن نے ایمان و اعمال صالحہ کا یہی نتیجہ بتایا ہے جب کہا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لاتے ہیں، عمل صالحہ کرتے ہیں، یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ انہیں دنیا میں حکومت عطا کرے گا جیسی حکومت اس نے ان لوگوں کو عطا کی جو ان سے پہلے ہو گزرے۔ یہ حکومت ان کی حوث اقتدار کی تسکین کے لیے نہیں ہوگی، مقصد اس سے یہ ہوگا کہ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، وہ ان کے لیے اس نظام حیات کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے متمکن کر دے۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور وہ ان کی حالت خوف کو امن میں بدل دے تاکہ
یعبدوننی لا یشرکون فی شیئا، وہ صرف میرے قوانین کی محکومیت اختیار کریں، اس میں کسی اور کو شریک نہ کریں۔ 24/55۔ یہ تھا دین کا مقصود سلیم۔ تصوف اس مقصد کو نگاہوں سے اوجھل کر کے فرار کی راہیں سکھا اختیار کرے گا تو یہی لوگ ہوں گے جو غلط روش پر چلیں گے۔ اب سمجھ لیا سلیم تم نے کہ قرآن کی روشنی میں تصوف کی پوزیشن کیا ہے؟ وہی جو اقبال نے کہا تھا کہ تصوف اسلام کی سرزمین میں ایک اجنبی پودا ہے، اور اس کے امام ابن عربی کی فصول حکم میں الحاد و زندگاہ کے سوا کچھ نہیں۔ اور جب نفس تصوف اسلام کی سرزمین میں اجنبی پودا ہے تو پھر اسلامی تصوف اور غیر اسلامی تصوف کی تفریق و تقسیم کیا ہے؟ جو نظریہ، تصور، عقیدہ، مسلک یا مشرب اسلام کی سرزمین میں اجنبی ہو، اس کے اسلامی ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب رہا یہ کہ تصوف نے انسانیت کو نقصان کس قدر پہنچایا، تو اس کی تفصیل کے لیے مجلدات درکار ہوں گے، لیکن میں تمہیں نہایت مختصر انداز میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ خود ان لوگوں نے جن کے ہاں سے ہم نے تصوف کو مستعار لیا ہے، یعنی خود عیسائیوں نے اس کے نقصانات کے متعلق کیا چیخ و پکار کی ہے۔ تم نے بریفالٹ کا تو اچھی طرح مطالعہ کیا ہے۔ وہ اس باب میں لکھتا ہے، یہ تصوف پسند حضرات چاہتے ہیں کہ اس پرعز مصائب اور بدنما انسانی دنیا سے بھاگ جائیں اور خلوت کی تجرت گاہوں میں جا کر پناہ لیں، جہاں صرف فطرت ہی فطرت ہو، انسان کوئی نہ ہو۔ ان پہاڑوں کی چوٹیوں پر جنہیں انسان کے ناپاک قدموں نے نہ چھوا ہو، وہاں جا کر اپنی روح کو فطرت کے کیف اندوز نظاروں سے سرشار کریں۔ بائی نامت کے ان سرور آفرین کیفیات میں کوئی دخل اندازی نہ کرنے پائے، اور ان کے اس جہان کیف و مستی میں انسانی دنیا کی ذلت و پستی کا کوئی گزر نہ ہو۔ لیکن وہ نہیں جانتے یا جاننا نہیں چاہتے کہ ان کی یہ تمام حسین آرزویں، یہ بلند تخیلات، یہ علو جذبات، انسان کے قلب کی یہ کہباریاں، انسانی فطرت کی لغزشوں کا یہ احساس لطیف اور فطرت کے متعلق یہ حسن خیال، یہ سب اسی دنیا انسانیت کی تخلیق ہے جسے وہ اس قدر قابل نفرت سمجھ کر تیاگ دینے کی فکر کر رہے ہیں۔ دی بیکنگ آف ہیومینٹی، پیج 349۔ میسن اپنی کتاب کریٹو فریڈم میں لکھتا ہے، اخلاق اس کا نام نہیں کہ آپ مادہ کے کثیر تاثرات سے بھاگ جائیں۔ اخلاقی ترقی کے معنی یہ ہے کہ آپ مادہ کا مقابلہ کریں، تخلیقی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے جو کچھ مادہ پیش کرتا ہے اس سے متمتع ہوں۔ اگر مذہب انسان کی توجہ مادیت سے ہٹا کر اس کے روحانی الاصل ہونے پر ہی مرکوز کر دے تو یہ اخلاق نہیں، مذہبی بد اخلاقی ہے۔ نوع انسانی اسی صورت میں ترقی کر سکتی ہے جب مادی اور روحانی دونوں پہلو اپنے تضادات کے باوجود ہاتھ میں ہاتھ ڈالے آگے بڑھتے جائیں۔ برفو دوسرے مقام پر لکھتا ہے، اخلاقیات کے متعلق یونان کے ابتدائی تصور کا رواقی اور ایبکریت کے فلسفہ میں تبدیل ہو جانا ایسی خرابی کا
موجب ہوا جس کے نظیر انسان کے اخلاقی تصور میں کہیں نہیں مل سکتی۔ اخلاق جس سے مفہوم یہ ہے کہ انسان کے باہمی معاملات حق و صداقت پر مبنی ہونے چاہیے، اپنا حقیقی مفہوم کھو دیتا ہے۔ اگر اس کا نتیجہ نوع انسانی کی بہبود نہیں ہے، اس سے تو اخلاقیات کا مقصد ہی فنا ہو جاتا ہے۔ اخلاقیات کا مقصد ایک فرد کی ذاتی بہبود یا نجات نہیں، اگرچہ نوع انسانی کی بہبود میں فرد کی ذاتی بہبود بدرجہ اتم شامل ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اس فرد کا اس نوع انسانی کے ساتھ جس کا یہ ایک جزو ہے کسی قسم کا تعلق ہے۔ باہمی تعلقات اور معاملات کے ضابطہ اخلاق کی بنیاد عدل ہے۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان پر مستبدانہ اور قاہرانہ قوت سے غالب نہ آ سکے۔ اگر دنیا میں باطل کے کوئی معنی ہے تو یہی کہ ایک انسان کسی دوسرے انسان کو محض فرضی اقتدار کی بنا پر اپنے تابع فرما بنا لے۔ اسی باطل کا استحصال اخلاقیات کا کم از کم فریضہ ہے۔ آپ مثالی اخلاقیات کی کیسی شاندار عمارت کیوں نہ تعمیر کر لیں، اگر وہ باطل کا استحصال کر کے اس کی جگہ حق کو قائم نہیں کرتی تو وہ یکسر بے معنی ہے۔ یہ اوپر کی عمارت اخلاقیات کی عمارت کہلا ہی نہیں سکتی۔ رواقی فلسفہ کی روح سے نصب العین حیات شر کا مقابلہ نہیں بلکہ اس کے سامنے جھک جانا رہ جاتا ہے۔ یہ رواقی فلسفہ وہی ہے جس پر ہمارے تصوف کی عمارت استوار ہے، اور تصوف کا فلسفہ اخلاق ایتھک آف مسٹکسزم، عیسائیت کے فلسفہ اخلاق کا تجربہ ہے۔ اس فلسفہ اخلاق کی روح سے جس کا منتہا ایک فرد کی ذاتی نجات ہے، ظلم و استبداد کی قوتوں کو بدلگام چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ جو جی میں آئے کرے۔ خدا کے نیک بندے حجروں اور خانقاہوں میں جا چھپتے ہیں اور شریر لوگوں کو کھلی چھٹی دے دی جاتی ہے کہ وہ غریبوں اور مظلوموں کے خون کی رنگینی سے اپنے عشرت قدوں کی تزئین و آرائش کا سامان بہم پہنچائیں۔ عیسائیت کے فلسفہ اخلاق کی یہی تباہ کاریاں تھیں جن سے متاثر ہو کر ہسپانیہ کا پروفیسر ڈاکٹر فلیٹا دا گریشیا ان الفاظ میں چیخو پکار کرتا ہے کہ عیسائیت میں عدل کا تصور بھی اسی طرح نامانوس ہے جس طرح ذہنی دیانت کا۔ یہ اس کے تصور اخلاق سے بالکل باہر کی چیز ہے۔ عیسائیت نے ان لوگوں سے تو شفقت و ہمدردی کا اظہار کیا ہے جن پر ظلم و ستم ہو، لیکن خود ظلم و ستم سے تسامح برتا ہے۔ اس نے ان لوگوں سے جو ظلم و ستم کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہوں، جنہیں مصائب و شدائد نے گھیر رکھا ہو، دعوت دی ہے اور انہیں آئین محبت کی تعلیم دی ہے، عفو و رحم کا سبق سکھایا ہے، انہیں خدا کی ربوبیت یاد دلائی ہے۔ لیکن مذہب و اخلاق کے اس طوفان میں جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ اخلاقی ضوابط کی معراج کبریٰ ہے، عام انصاف اور عام دیانت کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ مسیح مقدس جور و استبداد کے ستائے ہوئے مظلوم انسانوں کے درمیان آسمان سے اترتا ہوا فرشتہ دکھائی دیتا ہے جو ان کی طرف فارکلیت کا پیغام رحمت و شفقت پہنچاتا ہے، لیکن اس جور و استبداد کی علت معلوم کرنا اس کے دائرہ شعور سے باہر ہے۔ خیر و شر کا صحیح تصور اس کے حیطۂ نگاہ سے خارج ہے۔ یہ ظلم و ستم اس کے نزدیک خدا کی طرف سے گناہگاروں کے لیے ابتلاء و آزمائش ہے، نظام عالم کا خاصہ ہے۔ اس حکومت کا فیصلہ ہے جو دنیا میں خدائی حقوق کی بنا پر قائم ہے۔ سینٹ وینس فرانس کے اس قید خانہ کا معائنہ کرتا ہے جو دنیا میں جیتا جاگتا جہنم ہے۔ وہ وہاں محبت کا پیغام عام کرتا ہے اور گناہگاروں کو توبہ کی تلقین کرتا ہے، لیکن وہ ظلم و استبداد جس پر اس جہنم کا قیام ہے اس کا اسے احساس تک بھی نہیں ہوتا۔ ظالموں کے پنجائے ظلم و استبداد میں جکڑی ہوئی انسانیت کی چیخیں نکلتی رہیں، انسانوں کی زندگیاں اور قلوب و اذہان غلامی کے زنجیروں میں بندھے رہیں، ان کی ہڈیاں چٹکتی رہیں، وہ مٹ جائیں، فنا ہو جائیں۔ عیسائیت کی روح انہیں جا کر تسلی دے گی، لیکن یہ اس کے حیطۂ تصور میں بھی نہیں آئے گا کہ اس ظلم و ستم کو کس طرح سے مٹایا جائے جس کی وجہ سے
انسانیت ان مصائب کا شکار ہو رہی ہے۔ ان چیزوں کا اسے احساس ہی نہ ہوگا، ان مظالم کے استحصال اور ان سے انسانوں کی نجات کی ذمہ داری کی طرف سے یہ بالکل آنکھیں بند کیے رہے گی۔ عدل و انصاف اور حق و باطل کی طرف سے عیسائیت کی روح یکسر بے حس ہے۔ یہ تصور اس کے نزدیک ایسا ہی اجنبی ہے جیسا صداقت کا تصور۔ وہ ہمیشہ عفو، برداشت، رحم دلی کا سبق پڑھاتی ہے، لیکن عدل و انصاف کی اسے کبھی یاد نہ آئی۔ زندگی اور اس کی تمام خود داریوں کا ترک، تدیسائے آرزو، عدم مدافعت، خاموش اطاعت، ایک گال پر تمانچہ کھا کر دوسرا سامنے کر دینا، غرضے کے اس قسم کے متشدد غیر فطری ضابطہ اخلاق کا طوفان عیسائیت کے شعور کو مشتعل کر سکتا تھا، لیکن ظلم و استبداد، جور و ستم کے کسی منظر سے وہ متاثر نہیں ہو سکتی تھی۔ دا میکنگ آف ہیومینٹی، پیج 332-33۔ جو کچھ اس پروفیسر نے عیسائیت کے متعلق کہا ہے وہ حرفن حرفن تصوف پر منطبق ہوتا ہے۔ اس تصوف نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا، اس کے متعلق بڑی سے بڑی تصنیف بھی وہ کچھ نہیں کہہ سکتی۔ جو کچھ علامہ اقبال ان 4 لفظوں میں کہہ گئے ہیں کہ کسے خبر کہ سفینے ڈبو چکی کتنے، فقی و صوفی و شاعر کی ناخوش اندیشی۔ ہماری تاریخ انہی ڈوبے ہوئے سفینوں کی حدیث علم ہے۔ خدا تمہیں توفیق دے تو ان سفینوں کے ٹوٹے ہوئے تختوں کو پھر سے جوڑنے کی کوشش کرنا۔ وسلام، پرویز، جولائی 1959۔